وزیر اعظم کی حکومت، کسی ملک کے صدر کی حکومت، کسی صوبے کے گورنر کی حکومت، کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کی حکومت، یہ ہے حکومت علل اجساد۔ اس حکومت کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر قوت ہے تو حکومت قائم، اگر قوت گئی تو حکومت گئی۔ دوسری حکومت وہ ہے علل قلوب، دلوں پر حکومت۔ ولی صاحب اقتدار ہوتا ہے اور اس کا اقتدار جسموں پر نہیں دلوں پر ہوتا ہے۔ جسم کی حکومت جسے نصیب ہو، لازم نہیں کہ اس کے محکوم اس کی عزت کریں، اس کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں لوگ، لیکن جس کو دلوں پر حکومت نصیب ہو جائے اس کے لیے لازم ہے کہ لوگ اس کے سامنے بھی عزت کریں، جب وہ بندہ پیچھے ہو تب بھی عزت کریں، حتیٰ کہ وہ بندہ مر کر قبر میں دفن ہو جائے تو تب بھی لوگ اس کا احترام کریں۔ یہ حکومت دو حال پر ہوتی ہے، حکومت علل اجساد اور حکومت علل قلوب۔ اولیاء کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1000 سال ہونے کو آیا، 1000 سال بیتنے کو آیا، آج تک آپ کی حکومت الحمدللہ اللہ کے بندوں کے دلوں پر قائم ہے اور قائم رہے گی۔ غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی کی حکومت آج تک قائم ہے اور قائم رہے گی۔ لوگ لاکھ پروپیگنڈا کرتے رہیں، داتا صاحب کی قبر پر نہیں جانا چاہیے، غوث اعظم کے مزار پر نہیں جانا چاہیے، غوث اعظم کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، داتا صاحب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، تو کیا ان کا یہ کہنا ان کے مقام میں کوئی کمی کرتا ہے؟ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ برادران اسلام، حضور سیدی غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے ایک مرید اور خلیفہ علی بن ہیتی رحمہ اللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں کہیں اونگ آ گئی، علی بن ہیتی کو اونگ آ گئی۔ صاحب قلائد الجواہر نے اپنی کتاب میں اس ذکر کیا ہے، علامہ محمد بن یحییٰ تاجفی نے۔ علی بن ہیتی کو اونگ آ گئی اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترے اور اتر کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ تا حد نظر اجتماع تھا، جمعے کا خطبہ تھا۔ لوگ بڑے حیران کہ حضور کو کیا ہوا کہ آپ ممبر سے اتر گئے، خطبہ روک دیا اور علی بن ہیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ تو آپ کے مرید ہیں، آپ کے شاگرد ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہلکا سا جھٹکا لگا اور آنکھیں کھل گئیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ممبر پر جلوہ گر ہوئے۔ اب حاضرین بیچارے تو سوچ میں تھے کہ معاملہ کیا ہوا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ موقوف کر کے ممبر سے کیوں اترے اور علی بن ہیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہوئے؟ تو حضور غوث اعظم نے علی ابن ہیتی کو تخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علی ابن ہیتی، میرے نانا جان تجھے کیا فرما رہے تھے؟ بتایا کہ لوگوں، علی ابن ہیتی سو گئے اور آنکھ لگی
اور سوتے میں میرے نانا جان کا دیدار کر رہے تھے، وہ آنکھیں بند کر کے عالم خواب میں میرے نانا جان کا دیدار کر رہے تھے، اور میں عبد القادر جیلانی کھلی آنکھوں سے اپنے نانا جان کا دیدار کر رہا تھا۔ برادران اسلام، اللہ نے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنے نانا جان کا دیدار کھلی آنکھوں سے کر لیا کرتے تھے۔ میں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق زار اور نائب غوث الورا امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک نعت پڑھی، اور اس کا مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو۔ ولی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اکثر اللہ اور اس کے محبوب جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے سمندر میں غرقاب رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فیروزاں ہم کو۔ اور تھوڑا آگے چل کے فرماتے ہیں کہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر ہو گئی رضا کو کبھی یہی نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا ہوں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں۔ اور مشرا ثانی میں تو کمال کر دیا، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو، کیا ہی خود کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو، کیا ہی خود ہم کو۔ تو اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں غرقاب رہتے ہیں۔ حضرت امام شافعی محمد بن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جوان سال بیٹا فوت ہو گیا، لوگ تعزیت کے لیے آنے لگے، تو آپ نے حیران ہو کر انہیں دیکھنا شروع کیا، آخر گویا ہوئے، فرمایا ایک دن میری تکبیر اولیٰ رہ گئی تھی اور کوئی تعزیت کرنے نہیں آیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا تو لوگ مجھ سے تعزیت کرنے آ گئے، میری تکبیر اولیٰ رہ گئی تھی تو مجھ سے کوئی تعزیت کرنے نہیں آیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا تو لوگ تعزیت کرنے آ گئے۔ اندازہ فرمائیں کہ اولیاء اللہ کا یہ حال کہ ایک دن نماز کی تکبیر اولیٰ رہ جائے، وہ سمجھتے ہیں بیٹے کے انتقال سے زیادہ غم ہوا تکبیر اولیٰ رہنے کا۔ ہمیں بھی چاہیے اپنا جائزہ رہیں، ہماری کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں، کتنی وقت پر ادا ہوتی ہیں، اور کتنی میں تکبیر اولیٰ کا ہمیں لحاظ رہتا ہے۔ ہم تو بس دنیا میں ایسے غرقاب ہیں کہ 99 کے چکر میں رہتے ہیں کہ کب 100 کا نوٹ پورا ہو جائے۔